میری شادی کے بس کچھ دن ہی باقی ہیں اور میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ میری شادی ایک بہت امیر انسان سے ہو رہی تھی جس کے پاس دھن دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ اپنے گھر کا اکلوتا بیٹا تھا جس کی ایک بوڑھی ماں تھی اور 2 بن بہائی بہنیں جن کی میں جلد ہی شادی کروا کر ان سے جان چھڑوا سکتی تھی اور پھر اس کے بڑے گھر میں آرام سے راج کر سکتی تھی۔ میں دن رات ملکہ بننے کے خواب دیکھ رہی تھی کیونکہ میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھر سے تھا اور اپنی خوبصورتی اور رنگ روپ کی وجہ سے میری شادی اتنے بڑے گھر میں ہو رہی تھی۔ مجھے خود پر بہت غرور تھا لیکن اس رشتے نے مجھے افسوس کرنے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ میری پھپھو جن کی وجہ سے یہ شادی ہوئی تھی میں ان سے بھی بات نہیں کرتی، میں کسی سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ میرے رشتے کو کچھ ہی دن ہوئے تھے، میری ننندیں مجھ سے ملنے کے لیے گھر آئیں، مجھ سے تو ان سے بھی مسکرا کر بات نہیں کی گئی کیونکہ وہ ساری عام اور معمولی شکل والی تھی۔ میں نے سوچا جتنی جلدی ممکن ہو سکے گا میں ان دونوں کی شادی کر کے ان دونوں سے چھٹکارا کروں گی۔ شادی کے لیے 6 مہینے کا وقت دیا گیا اور یہ 6 مہینے پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ میری اور اریب کی ایک بار ہی ملاقات ہوئی جو میرے ماں باپ نے اپنے سامنے کرائی تھی۔ اریب ایک گبرو اور جوان مرد تھا اور اس سے شادی کرنا کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ میں اپنی خوش قسمتی پر حیران تھی اور ساتھ ہی بہت گھمنڈ میں تھی۔ اور پھر میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن آ گیا جب میں رخصت ہو کر اپنے بڑے سے سسرال پہنچ گئی۔ میری ننندوں نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا، میں بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ رات کے تقریباً 1 بج رہا تھا لیکن میرا پتی ابھی تک کمرے میں نہیں آیا۔ ایسے ہی بہت سارا وقت گزر گیا۔ میں تقریباً پچھلے 2 گھنٹے سے اپنی بھاری لباس کو پہنے بیٹھی تھی۔ سونے کے قیمتی زیورات جو کچھ دیر پہلے تک مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے اب ان کے بھاری پن سے میری گردن میں بھی درد شروع ہو گیا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں نے نوچ کر اپنے شریر سے الگ کر دوں۔ پتہ نہیں میرا پتی کہاں رہ گیا تھا۔ کئی دفعہ میں نے سوچا کہ اٹھ کر اپنے کپڑے بدل لوں لیکن باہر کی آوازوں اور ہنسی نے مجھے روک رکھا تھا کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میرا اریب باہر ہے اور اپنی ماں بہنوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے۔ شادی کی پہلی رات تھی، میرے دل میں اپنے پتی کو لے کر گھبراہٹ تھی، اس کے انتظار میں میرے سارے ارمان ٹھنڈے پڑ گئے۔ کون سی سسرال والے ایسے ہوتے ہیں جو نئی نویلی دلہن کو اتنی رات تک اکیلے چھوڑ دیتے ہیں؟ انہوں نے تو میرے دولہے کو بھی باہر رکھ رکھا تھا اور اس سے بڑھ کر کے اریب اس بات کا ذمہ دار تھا جسے نہ تو میرے انتظار کا احساس تھا اور نہ ہی میرے جذبات کا۔ میں سوچ رہی تھی کہ بھلا سیدھے سادے نظر آنے والے لوگ کتنے شاطر ہیں جو اپنے بیٹے کو میرے پاس بھی نہیں آنے دے رہے۔ میری معصوم شکل والی ننندیں بہت مکار لگ رہی تھیں۔ مزید 1 گھنٹے تک میں انتظار کرتی رہی اور اس کے بعد جب دروازہ کھولا تو اریب تھکا ہوا کمرے میں آیا اور ایک رسم نبھانے کے طور پر مجھ سے کہنے لگا، تم نے ابھی تک یہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جاؤ جا کر یہ کپڑے چینج کرو اور سو جاؤ۔ اپنے دولہے کی اس بات پر میرے دل میں ایک آگ سی لگ گئی۔ نہ ہی میری کوئی تعریف کی گئی اور نہ ہی مجھے سراہا گیا بلکہ اس طرح نظر انداز کیا گیا کہ میں دنگ رہ گئی۔ میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، جو مجھے دیکھتا وہ پلک جھپکنا بھول جاتا۔ میرے باپ نے نہ جانے کتنے رشتے ٹھکرائے اور پھر آخر میں اریب کو قابل سمجھ کر مجھے رخصت کیا، لیکن وہی اریب مجھے خاک برابر بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ میرا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ میں خاموشی سے بستر سے اٹھی اور اپنے کپڑے بدل کر واپس اپنے کمرے میں آئی تو اریب اپنی جگہ پر لیٹا سو چکا تھا اور میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے اپنے خلاف اس رویے کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے اس سے بات کرنی چاہی لیکن وہ اس طرح آنکھیں بند کر کے لیٹا تھا کہ میری ہمت ہی نہ ہوئی۔ میں اپنی جگہ پر لیٹ گئی لیکن آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو آنے لگے۔ میں نے شادی کو لے کر کتنے سپنے سجائے تھے۔ ہر کسی نے میرے سامنے اریب کی بہت زیادہ تعریف کی تھی کہ وہ بہت نیک اور فرما بردار انسان ہے۔ مجھے بھی یہی لگا تھا کہ جو لڑکا اپنے ماں باپ کا اتنا خدمت گزار ہوگا وہ بیوی کے ساتھ بھی اچھا ہوگا، لیکن شاید یہ میری غلط فہمی تھی
کیونکہ اریب نے پہلی رات یہ ثابت کر دیا کہ وہ صرف اور صرف اپنے ماں باپ کا ہی فرما بردار ہے۔ ساری رات میں نے بستر پر کروٹیں بدلتے بدلتے گزاری۔ میرے جذبات کسی پل چین نہیں دے رہے تھے۔ ہر لڑکی کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ میرا دلہا شادی کی پہلی رات میری تعریف کرتا، مجھے اپنے ہونے کا یقین دلاتا اور میرے جذبات کو اپنی محبت کرتا۔ اپنے نصیب پر روتے روتے نہ جانے مجھے کب نیند آ گئی، اور جب صبح میری آنکھ کھلی تو اریب کمرے میں موجود نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلا اور میری ننند کمرے میں آتے ہی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، بھابھی آدھا دن گزر گیا ہے، آپ کے گھر والے بھی آ چکے ہیں اور آپ ابھی تک سوئی رہی ہیں۔ یہ سن کر میں چونک گئی اور گھڑی پر نظر ڈالی تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ میں جلدی سے تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی جہاں میرے اماں ابا مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میری اپنی اماں نے مجھے ناراض نظروں سے دیکھا اور آہستہ سے میرے کان میں کہا، بشرا، یہ تیرے کیسے کام ہیں؟ تو نے تو ہماری تربیت پر دھبا لگا دیا۔ سسرال والے کیا سوچ رہے ہوں گے کہ شادی کے پہلے دن ہی بہو نے دوپہر کے 2 بجے اٹھ کر آئی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں خود بھی شرمندہ ہو گئی۔ واقعی میں آج تک میں کبھی بھی اتنی دیر سے نہیں اٹھی تھی، لیکن کل رات جاگنے کی وجہ سے شاید میری آنکھ نہیں کھلی۔ میری نظر سامنے کھڑے اریب پر پڑی جو میرے باپ کے برابری میں فرما بردار سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ ایسے بن رہا تھا اسے کوئی نیک شریف انسان کوئی نہ ہو۔ اس کے رات والے رویے کا اس کے چہرے پر کوئی بھی اثر نہیں تھا۔ اسے اس طرح میرے سامنے بیٹھا دیکھ میرے سارے زخم تازہ ہو گئے۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے گھر آ گئی تو ہر کوئی مجھ سے اریب کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میری سہیلی تو مجھ سے بار بار پوچھے جا رہی تھی اور اشاروں میں سوال کر رہی تھی اور میں شرمندہ سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کسی کو کیا بتاتی؟ ایک رات کے وقت اریب مجھے گھر لینے آئے اور میں واپس اپنے سسرال آ گئی۔ مجھے لگا تھا شاید آج کی رات وہ ہمارے درمیان کی دوریوں کو مٹا دیں گے، لیکن میں تو سسرال پہنچ کر سب سے سلام دعا کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر اریب اپنی ماں بہنوں کے ساتھ ہی باہر بیٹھے رہ گئے۔ ایک بار پھر انتظار کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ میں کبھی بستر پر بیٹھتی تو کبھی اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگتی۔ ایسے ہی 2 بج گئے۔ پھر رات کے 2:30 بجے اریب کمرے میں آیا تو مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں شکایتی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے مکمل طور پر نظر انداز کیا اور اپنی جگہ پر اس طرح لیٹ گئے کہ جیسے کہ میں کمرے میں موجود ہی نہ ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ شادی سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں اتنی خوبصورت ہوں کہ میرا پتی ساری دنیا تو کیا اپنے گھر والوں کو بھی بھول جائے گا اور میرا ہو جائے گا، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹا سا ثابت ہو رہا تھا۔ میں اپنی ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر ایسے ہنسی مذاق کرتا کہ جیسے کہ میں اس کا انتظار ہی نہیں کر رہی ہوں۔ ہمارا ولیمہ بھی ہو چکا تھا اور ایسے ہی دن گزرنے لگے، لیکن اریب کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ صرف اپنی ماں بہنوں کو ہی وقت دینے لگتا اور انہی کا ہر حکم مانتا، یہاں تک کہ مجھے دونوں ننندیں اور ساس سے نفرت ہونے لگی جنہیں اپنے گھر آئی نئی نویلی دلہن کا بھی احساس نہیں تھا۔ میرا رویہ خود بخود گھر میں موجود ہر شخص کے ساتھ برا ہو گیا۔ نہ ہی میں کسی کے ساتھ بیٹھتی اور نہ ہی بات چیت کرتی۔ میری ننند بات بھی کرنا چاہتی تو میں ان سے اسی طرح نظر انداز کر دیتی جیسے ان کی وجہ سے اریب مجھے کر رہا تھا۔ میں ان کے گھر میں کوئی بھی مقام حاصل نہیں کر سکی اور نہ ہی اریب کے دل میں۔ میں شروع سے ہی بہت ہی غرور والی تھی اور مجھے یہی لگتا تھا کہ سسرال آنے کے بعد میں بہت آسانی سے ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کر لوں گی، لیکن جب ایسا کچھ بھی نہ ہوا تو میرے مزاج میں چڑچڑاپن آ گیا۔ میرا رویہ دن پر دن خراب ہوتا چلا گیا اور میں اریب سے بھی دور ہو گئی۔ اس کے لیے تو میں صرف اور صرف ایک کھلونا بن چکی تھی جس سے وہ اپنی مرضی سے استعمال کر لیتا اور باقی پر نظر ہی نہیں ڈالتا، اور اس کے بیچ دوریاں بڑھ گئیں اور مجھے یقین تھا کہ یہ سب کچھ میری ساس اور ننندوں کا کیا دھرا ہے۔ وہ کس طرح اپنے بیٹے کو اس کی بیوی کے قریب ہوتے دیکھ نہیں سکتی، اور ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا اور نہ ہی میری گود ہری ہوئی اور نہ ہی ہمارے رشتے میں کوئی سدھار آیا۔ میں کبھی کبھی اپنے ماں باپ سے شکایت کرتی تو میری ماں مجھے سمجھانے بیٹھ جاتی کہ تم اپنے اندر سدھار کرنا پڑے گا۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے صبر اور برداشت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور اپنی ماں
की ये बातें सुनकर मुझे गुस्सा आता कि वो अपने दामाद को समझाने की बजाय मुझे समझाती। मेरे लिए ये रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ एक बोझ बन चुका था, क्योंकि मैं जब भी अरीब से बात करने की कोशिश करती, वे या तो मेरी बात सुनते ही नहीं थे या सुनकर अनसुनी कर देते। जब दिल चाहता मुझे वक्त देते और जब उनका मूड ना होता तो कमरे से बाहर निकल जाते। मैं उनके हाथों का खिलौना थी जिससे वह अपनी मर्ज़ी से खेला करते। ऐसे में मैं सबसे दूर होकर अपने मोबाइल फ़ोन के साथ जुड़ गई और हर वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगी। मैं फ़ेसबुक खोल कर बैठी तो घंटों ऐसे ही गुजर जाते। ऐसे ही ग्रुप से ग्रुप में घूमते हुए मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए। उन्हीं दोस्तों में से एक ख़ास दोस्त बन गया जिसका नाम कबीर था। उससे बात करते करते दिन कब गुजर जाता पता ही न चलता। घर के काम काज पहले भी नहीं करती थी और ना ही अपनी सास और ननंदों से बात करना पसंद करती, लेकिन अब तो मैंने कमरे से बाहर निकलना भी छोड़ दिया। कबीर जब भी ऑनलाइन नज़र आता तो मुझसे बातें करने में मसरूफ़ हो जाती। उसका और मेरा मिजाज तकरीबन मिलता जुलता था। वह मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता। उसका खूबसूरत लहजा और मीठी बातें मेरा दिल चुरा लेती। अब वह मुझे अपने काबिल नज़र आने लगा। मैं जब भी अरीब से उसकी तुलना करती तो मुझे वह हर तरीके से अरीब से आगे नज़र आता। दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे और मेरे दिल में कबीर के लिए जज्बात निकलने लगे। अरीब मुझे तवज्जो नहीं देता था तो मैंने भी उस पर नज़र नहीं डालती। वह भी अपना ज़्यादा वक्त अपनी माँ बहनों के साथ ही गुजार देता और आखिरी में तशरीफ़ लाता। कबीर और मेरी बातचीत का सिलसिला बढ़ते बढ़ते रात के वक्त तक पहुंच गया और अब तो मैं रात के वक्त चुपके से अपने कमरे से निकलकर लॉन में चली जाती और फेसबुक पर कबीर के साथ बातें करने में मसरूफ़ हो जाती। अबीर तो कमरे में गहरी नींद सोता रहता। उन्हें मेरी इस हरकत का हरगिज़ भी इल्म नहीं था। पिछले कुछ दिनों से कबीर मुझसे तस्वीर मांगने लगा। कभी भी मुझसे कहता कि वीडियो कॉल पर आओ और अभी कहता कि अपनी कोई तस्वीर भेजो। लेकिन सच तो ये था कि मुझे ये सब कुछ करते हुए डर लग रहा था। मैं एक शादीशुदा औरत थी और अरीब के होते हुए गैर मर्द के साथ बातें कर रही थी, इसलिए ना ही मैंने कबीर को कभी अपनी तस्वीर भेजी और ना ही वीडियो कॉल पर बात की। वह तो मुझसे शादी करना चाहता था और बार बार कह रहा था कि जब तक तुम अपनी तस्वीर नहीं दोगी तब तक मैं अपने घर वालों से शादी की बात कैसे करूँगा। मैंने उसे आज तक नहीं बताया कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। वह मुझे एक कुंवारी लड़की समझता। वह जब भी मुझसे शादी या तस्वीर की बात करता तो मैं उसे अपनी बातों में उलझा दिया करती। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर मुझे अचानक अरीब के रवैये में तब्दीली महसूस होने लगी। उनका मिजाज पहले से बहुत नर्म हो गया और वे मुझसे ठीक ठाक तरीके से बात करने लगे। ये बात मुझे बहुत हैरानी में डाल रही थी। और फिर एक रात अचानक अरीब मेरे पास आए और मेरे कदमों में बैठ गए। मैं हैरान परेशान थी, उन्हें देख रही थी और फिर अरीब ने एक ऐसी बात कही कि मेरे होश उड़ गए। वे कह रहे थे कि अगर तुम मेरी मोहब्बत चाहती हो तो अपनी एक कीमती चीज़ दे दो। शादी के एक पूरे साल बाद अरीब मुझे अपनी मोहब्बत देने की बात कर रहे थे, लेकिन वे बदले में मुझसे क्या चाहते थे ये मैं समझ नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने अरीब से कहा कि आपको मुझसे क्या चाहिए। मेरे पास तो कुछ भी ऐसी कीमती चीज़ नहीं है जिसकी आपको ज़रूरत हो। अरीब मुस्कुराए और कहने लगे, तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ है जो तुम ही मुझे दे सकती हो और वे तुम्हारी इजाज़त है दूसरी शादी की। वे मुझसे मेरा वे हक मांग रहे थे जो मैं कभी ख्वाब में नहीं दे सकती थी। अरीब कह रहे थे कि वे दूसरी शादी करना चाहते हैं और उसके लिए वे मेरी इजाज़त ले रहे हैं। वे मुझसे दूसरी शादी का हक मांग रहे हैं। अरीब की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं कैसे उन्हें दूसरी शादी की इजाज़त दे सकती थी। वे कह रहे थे कि अगर मैंने अपनी खुशी से दूसरी शादी की इजाज़त दे दी तो वे मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत के रंग बिखेर देंगे और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। वे किसी लड़की से बहुत मोहब्बत करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। ये जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे पति की ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत मौजूद थी। मेरा हुस्न और मेरी खूबसूरती उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं थी और अगर आज भी वे मेरे कदमों में आकर बैठे थे तो अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्ज़ी की खातिर। वह मुझसे इसलिए इजाज़त के तलबदार थे क्योंकि उनकी अम्मा ने साफ लहजे में कह दिया कि वे जब तक बुशरा इजाज़त नहीं देगी वे अरीब की दूसरी शादी नहीं करवाएंगी। अरीब की इस बात से मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी।
یہ سچ تھا کہ میں اسے نظر انداز کر رہی تھی اور یہ رشتہ مجھے بوجھ لگنے لگا تھا، لیکن پھر بھی میں اپنے پتی کی زندگی میں دوسری عورت کا وجود برداشت کیسے کر سکتی تھی؟ اریب کے اس رویے نے میرا دل پوری طریقے سے چکنا چور کر دیا۔ اریب میرے قدموں میں بیٹھ میری اجازت کا انتظار کر رہے تھے اور میں پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، اور پھر کافی دیر بعد میں نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہا، مجھے بتاؤ وہ لڑکی کون ہے؟ وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے جس نے آپ کو اس طرح اپنا بنا لیا ہے کہ آپ دوسری شادی کی بات کہہ رہے ہیں۔ میری بات سن کر اریب دھیرے سے مسکرائے اور کہنے لگے، محبت رنگ روپ اور خوبصورتی دیکھ کر نہیں کی جاتی، یہ تو دل سے ہوتی ہے۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ شاید تمہاری طرح خوبصورت نہ ہو، لیکن اس کی باتیں بہت خوبصورت ہیں اور اس کی باتوں نے ہی مجھے اپنا بنا لیا ہے۔ اریب کے لفظوں میں میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ کبیر جیسی باتیں کر رہے تھے، اس سے بھی مجھ سے بنا دیکھے محبت ہو گئی تھی اور وہ بھی مجھ سے شادی کا خواہش کر رہا تھا، لیکن مجھے اپنے اس رشتے کا آواز تھا جسے رشتے سے مجھے میرے ماں باپ نے باندھا تھا، اس لیے میں نے قریب کو نہ تو اپنی تصویر دکھائی اور نہ ہی کبھی شادی کے بارے میں سوچا۔ لیکن اریب مرد تھا، وہ بہت آسانی سے اپنی جذباتوں کا اظہار کر رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اریب سے کہا کہ وہ دوسری شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دیں، میں ان کی زندگی میں دوسری عورت کا برداشت نہیں کر سکتی، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، میں انہی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر اریب کہنے لگے، وہ میری جیسی غرور والی لڑکی کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتے ہیں جسے اپنے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا؟ اریب کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے کہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہیں میری دونوں بہنوں اور اماں دونوں بالکل پسند نہیں ہیں، تم تو شادی سے پہلے ہی ان دونوں سے جان چھڑوانے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ اگر میں شادی کی پہلی رات ہی تمہیں تمہارا حق آسانی سے دے دیتا تو تم کچھ ہی دنوں میں میری ماں بہنوں کو اس گھر سے باہر نکال سکتی تھی، اس لیے میں کبھی تمہارے پاس نہیں گیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ جس دن مجھے تم سے محبت ہو گئی تو اس دن تم مجھے اپنے رشتے سے دور کر دو گی۔ اریب کی باتوں سے میں ہکا بکا رہ گئی کہ وہ میری نیت سے اچھی طرح واقف تھے اور میری نیت کی وجہ سے ہی آج تک میرا رشتہ سنبھال نہیں پایا۔ ان کی اور میری دوری کی وجہ کوئی اور لڑکی نہیں بلکہ میرا خراب رویہ تھا، اور اس سے خراب نیت کی وجہ سے کوئی دوسری لڑکی ان کے دل میں جگہ کر چکی تھی۔ اریب کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں کس طرح غلط تھی۔ میں اریب کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی۔ آج میں نے اپنا غرور سب ایک طرف رکھ دیا کیونکہ میں اپنا رشتہ بچانا چاہتی تھی۔ اریب ایک واقعی اچھے انسان تھے، یہ تو ایک میری نیت کا فطور تھا جو ہمارے رشتے کو خراب کر رہا تھا۔ اریب نے مجھے معاف کر دیا اور آہستہ سے کہنے لگے، انہیں محبت ہو گئی ہے اور پہلی بار انہیں کسی سے اتنی شدت سے محبت کی ہے، اس لیے وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جب میں نے ان سے کہا کہ ایک دفعہ مجھے اس لڑکی سے ملوا تو دیں، تو اریب نے بتایا کہ وہ لڑکی مجھے فیس بک پر ملی تھی اور فیس بک پر ہی ان کی دوستی بنی ہے اور ابھی تک انہوں نے ان کی تصویر بھی نہیں دیکھی۔ اریب نے جب ایسا کہا اور اپنی فیس بک آئی ڈی دکھائی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں پر کبیر کا نام جگمگا رہا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے اریب سے کہا کہ آپ کی آئی ڈی کبیر کے نام سے کیوں ہے؟ تو اریب بتانے لگے، مجھے کبیر نام بہت پسند ہے اور کبھی آگے جا کر بیٹا ہوا تو میں اس کا نام بھی کبیر ہی رکھوں گا، اور یہ آئی ڈی بناتے ہوئے بھی اس لیے میں نے اسی نام کا استعمال کیا۔ کبیر کی آئی ڈی اور اس پر لگی ایک بچے کی تصویر دیکھ کر میں اچھی طرح سمجھ گئی کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ وہی شخص ہے جس سے میں بات کرتی تھی اور جو میری ہر بات کو غور سے سنتا ہے۔ اتفاق سے میں بھی جو آئی ڈی استعمال کر رہی تھی وہ میری نہیں، میری چھوٹی بہن کی تھی، اور اس لیے اریب بھی اصلی نام سے نا واقف تھے۔ جس طرح سے اریب کی آئی ڈی دیکھ کر میری زبان کو تالا لگ گیا، میں جان گئی کہ وہ جس لڑکی سے محبت کے دعوے دار ہیں وہ بھی میں ہی ہوں اور ان کی بیوی بھی میں ہی ہوں۔ میں نے انہیں دوسری شادی کی اجازت دے دی، لیکن ان سے وعدہ لیا کہ وہ کبھی مجھے نہیں چھوڑیں گے،
کیونکہ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میرے منہ سے محبت کا اقرار سن کر اریب حیران رہ گئے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ان کے گھر اور گھر والوں کو دل سے اپنا لوں گی، اور پھر رات میں نے خاموشی سے اپنی آئی ڈی کھول کر میں نے انہیں ایک میسج بھیج دیا کہ میرے گھر والے میری شادی کہیں اور طے کر چکے ہیں اور میں آئندہ کبھی ان سے کوئی بات نہیں کروں گی، اور ساتھ ہی میں نے اپنے اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ اگلی صبح اریب شاید وہ میسج پڑھ چکے تھے، ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے اب وہ دوسری شادی نہیں کریں گے بلکہ میری محبت کو دل سے قبول کر لیں گے۔ ایک طویل عرصے کے بعد ہم دونوں کا رشتہ صحیح راستے پر چل پڑا، لیکن اس کے لیے میں نے یہ سچ چھپایا کہ میں ہی وہی لڑکی ہوں جو رات گئے تک ان سے باتیں کرتی تھی، کیونکہ اس طرح سے میں اپنے پتی کی نظروں میں گر جاتی اور وہ مجھے بد کردار سمجھنے لگتے، لیکن وہ بھی یہی کر رہے تھے۔ لیکن میں اسی راستے پر انہیں لانے والی تھی۔ اگر میں شادی سے پہلے ہی ان کے گھر والوں کو اپنا لیتی تو مجھے شادی کی پہلی رات ہی اپنا بنا دیتے، اور آج ہماری شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں۔ میرا رشتہ ایک خوبصورت منزل تک پہنچ چکا ہے کیونکہ میں ماں بننے والی ہوں۔ ہم لڑکیاں بہت نادان ہوتی ہیں جو یہ تصور کرتی ہیں کہ شادی کے بعد ہم ساس اور ننندوں کو گھر سے نکال کر شوہر کے دل پر راج کر لیں گے۔ ہمیں یہ یاد کیوں نہیں رہتا کہ جس طرح درخت اپنی جڑوں کے بغیر کھڑا نہیں رہ سکتا، اس لیے کوئی بھی رشتہ اپنی بنیادی رشتوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ساس اور ننندوں کو گھر سے نکال کر پتی کے دل میں جگہ نہیں بنائی جا سکتی، لیکن ان کی تھوڑی سی خدمت اور فرما بردار کر پتی کے دل میں گھر کیا جا سکتا ہے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا کسی ایک رشتے کو جیتنے کے لیے باقی رشتوں کو کاٹنا ضروری ہے، یا سبھی رشتوں کے عزت اور غربت کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھانا آسان ہے؟ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دھنیہ واد۔